أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ سورت کا نام ہے سورۃ الروم، اور اردو کے انداز میں اسے پڑھیں گے سورہ روم، اور یہ مکی سورت ہے، اور 21ویں پارے سے جیسے جیسے ہم اللہ کی توفیق سے 30ویں پارے کی طرف بڑھیں گے تو سورتوں کی تعداد عام طور پہ کم ہوتی چلی جائے، یعنی نسبتاً چھوٹی صورتیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے صورتوں کی آیات کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، اور چند ہی دنوں میں آپ ایک سورت مکمل کر لیا کریں۔ تو اس سورت کا نام سورہ روم ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ان سے آپ کافی حد تک واقف ہو چکے ہیں۔ مکی صورتیں اور مکی زندگی دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ مکہ مکرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت ملنے سے پہلے 40 سال گزارے، اور نبوت و رسالت ملنے کے بعد 13 سال گزارے، اور آپ کی عمر مبارک 53 ایئرز تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے۔ اس کے بعد صرف 10 سال تک اللہ پاک نے آپ کو مزید موقع دیا دین اسلام کی تبلیغ اور اس کے غلبے کے لیے کوشش کرنے، اور 63 سال آپ کی کل عمر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ روم بھی مکی صورت ہے، یعنی اسلام کے فیز 1 ابتدائی حصہ جو 13 سالوں پہ محیط ہے، اس زمانے میں اترنے والی ایک سورت ہے، ہجرت سے پہلے اترنے والی سورت، اور اس سورہ مبارکہ میں 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام ابتدا ہی کے اندر موجود ہے، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی یہ ایک سورت ہے۔ اس کے آغاز میں بھی الف لام میم سورۃ البقرہ والے حروف مقطعات ہیں، اور ان کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور سورت کا نام الف لام میم کے فوراً بعد ہے اگلی ہی آیت مبارکہ میں غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا۔ رومی
مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض، سب سے قریب سرزمین میں، مکہ مکرمہ سے قریب ہی روم تھا. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَالَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں. اللہ اکبر. آج ہم اس سورہ مبارکہ کا صرف کچھ تعارف اور اس کے چند بنیادی مضامین پڑھنے پر ہی اکتفا کریں، کیونکہ کسی بھی سورت کو پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں اس کا ایک سکیچ ہونا چاہیے. جیسے کسی شخص کا نام ہمارے سامنے لیا جائے تو فوراً ہمارے ذہن میں اس شخص کا پورا فولڈر کھل جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور کس برادری سے تعلق ہے، اور میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کاروبار کیا کرتا ہے، عمر کیا ہے، وضع قطع کیسی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو اسی طرح سے جب ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کا مطالعہ کرنے لگیں یا اس کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جائے تو ہمیں فوراً سے اپنے ذہن کے اندر اس کا فولڈر کھول لینا چاہیے اور کچھ نہ کچھ موٹی موٹی باتیں، آؤٹ لائنز اور اس کا خطہ اور خاکہ وہ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے. ساری سورت کی ساری آیات اور سارے مضامین نہ صحیح، کم از کم کچھ چیدہ باتیں تو اس کی ہمارے ذہن میں آنی چاہیے نا. اور اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں سورت العنکبوت یا سورت القصص یا سورہ نمل یا سورت الروم کے اندر بیان ہونے والی کوئی ایک اہم بات بتائیے، اور بندہ آگے سے یہ کہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تو سراسر زیادتی ہوگی. یہ تو پھر سراسر ظلم ہوگا کہ آدمی قرآن مجید کا طالب علم ہو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہو اور اسے کسی سورت کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو. ایسا کم از کم نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے چند باتیں آغاز میں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ خاکہ سکیچ ہمارے ذہن میں سورت کے متعلق بن جائے. تو اس سورہ مبارکہ میں جو سب سے اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، سب سے اہم مضمون، وہ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ روم کے متعلق اس سورہ مبارکہ میں کچھ اہم انفارمیشنز اور معلومات دی گئی. اب یہ روم کیا ہے؟ روم بنیادی طور پہ یہ انگلش والا روم نہیں ہے، یہ روم ایک ملک کا نام ہے، اس زمین کے اوپر ایک خطے کا نام ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روم تھا، جو ایران تھا، جو عراق تھا، جو شام تھا، ان کی حدود اس وقت کچھ اور تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ نام تو قائم رہے، لیکن یہ سلطنتیں، یہ سٹیٹس جو ہیں یہ چھوٹی بڑی ہوتی رہی. کبھی کچھ حصہ کسی کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ کسی دوسرے ملک کے اندر شامل ہو گیا، اور کبھی کوئی حصہ کسی دوسرے ملک کا وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ آ ملا. تو بہرحال ان کی باؤنڈریز جو ہیں یہ بدلتی رہی. تو یہاں جو ذکر کیا جائے گا روم کا، ایران کا، وہ اس دور کے روم اور ایران ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، جب یہ سورہ مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی.
تو سب سے پہلے جو اس صورت میں مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آئیے تھوڑا سا آپ کو لے چلتے ہیں 1450 سال پیچھے۔ مکہ مکرمہ میں دو بڑے گروہ آباد تھے۔ سب سے بڑا گروہ تو وہاں مشرکین کا تھا، جو بتوں کو پوجتے تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یہ انہی کا لگایا ہوا ایک پودا تھا، لیکن حقیقتاً یہ ملت ابراہیمی سے کوسوں دور جا چکے تھے۔ ملت ابراہیمی کی تو بنیادی توحید تھی، شرک کی مذمت تھی، لیکن یہ ظالم بتوں کو بھی پوجتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اپنی تعلق داری کو جتلاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک گروہ تھا اس وقت، تو بلکہ یہ بڑا گروہ تھا، مشرکین کا، بت پرستوں کا، اور یہ کسی نبی کو، کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی پیغمبر کے پیروکار ہوں، ویسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ضرور کرتے تھے، لیکن حقیقت میں نہ تو یہ اہل کتاب تھے کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتری ہو، نہ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس انداز میں یہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ قبروں سے وہ سیدھا ہڈیاں پکڑ کے ان کو پیس کر پھونک مار کے ہوا میں اڑاتے تھے اور گویا کہ عقیدہ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھلا یہ ہڈیاں دوبارہ کس طرح انسانی شکل اختیار کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے برعکس دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ وہاں پیدا ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعلان کے بعد، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اہل توحید کا۔ اب یہ بتوں کی پوجا سے شدید نفرت کرتے، یہ ایک اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور یہ اہل کتاب بھی ہو گئے۔ اہل کتاب کس طرح کہ ان پر قرآن اتر رہا تھا، اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں، یعنی لغوی اعتبار سے، اصطلاحی معنی میں تو اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے دیکھیں تو کتاب والے، مسلمان بھی کتاب والے۔ تو اس سینس میں مسلمان ایک کتاب کو ماننے والے تھے، آسمانی کتاب، اور ایک پیغمبر کے پیروکار اور فالوور تھے، اور پھر یہ عقیدہ آخرت پر بھی مکمل اور پورا یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں یہ دو گروہ ہیں، اور مکہ مکرمہ سے باہر کچھ فاصلے پہ ان دونوں گروہوں سے ملتی جلتی ایک ریاست اور اسٹیٹ بھی موجود تھی۔ ملک روم میں عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے درمیان 600 سال کا وقفہ، 6 صدیوں کا وقفہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ بہرحال روم کے اندر عیسائی لوگ آباد تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان کو پیغمبر نبی مانتے تھے، ان پر اترنے والی کتاب کو، انجیل کو مانتے تھے، اور کچھ نہ کچھ اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور یہ عقیدہ آخرت کے بھی حامل تھے، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ان کا یقین تھا۔ اس لحاظ سے ملک روم میں رہنے والے، وہاں کے باشندے، بادشاہ، عوام، وہ سب کس کے زیادہ قریب تھے؟ مسلمانوں۔
مسلمان بھی کتابوں والے، وحی والے، نبیوں والے، آخرت والے، اور عیسائی بھی ملتے جلتے تھے، قریب تھے۔ مکہ کے مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک اور بھی اٹیچمنٹ بنتی تھی، وہ یہ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں نے 2 دفعہ مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، اور مکہ کے قریشی مشرک وہ پیچھے گئے تھے، بادشاہ کو جا کے انہوں نے ان کے خلاف برگلایا، اس کے کان بھرے، لیکن اس کے باوجود ان کی سفارت کاری پوری طرح ناکام اور فلاح ہوئی، اور یہ وہاں سے منہ لٹکا کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو واپس نہیں کیا بلکہ ان کو پناہ دی۔ تو یہ بھی ایک مثال موجود تھی عیسائیوں کے ساتھ ایک نرم گوشہ رکھنے کی، ایک یہ بھی وجہ تھی۔ تو یعنی مسلمان اور روم کے لوگ یہ آپس میں قریب قریب تھے، اور دوسری طرف مکہ مکرمہ کے اندر مشرک آباد تھے، تو مکہ کے قریب ہی ایک علاقہ تھا، ایک سلطنت تھی ایران کی، اس دور کا ایران کے اندر آگ پرست رہتے تھے، مجوسی، آگ پرست، آگ کو پوجنے والے، وہ بھی کسی پیغمبر کے فالوور نہیں تھے، ان پر بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی، وہ بھی عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، بس آگ کو طاقتور خیال کر کے تو اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اب جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے، ان کی پھر ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوئیں؟ ایران کے ساتھ۔ اب ایران اور روم یہ اس دور کی 2 سپر پاوریں تھیں، یعنی طاقتور ریاستیں تھیں اس دور کی، اور ان کی آپس میں ٹسل چلتی رہتی تھی، کبھی روم غالب آ جاتا اور کبھی ایران غالب آ جاتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کبھی آسمانی کتابوں والے، نبیوں والے، دین والے لوگ غالب آ جاتے عیسائی، اور کبھی مشرک اور بے دین لوگ وہ غالب آ جاتے۔ دین والوں اور بے دین لوگوں کا مقابلہ، کانٹے دار مقابلہ چلتا رہتا۔ جس دور میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت و رسالت کا تاج آپ کے سر مبارک پہ سجایا، اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور میں بھی ان کا آپس میں کانٹے دار مقابلہ چل رہا تھا، لڑائی جنگ چل رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں کیا ہوا کہ وہ جو رومی تھے، روم والے، وہ مغلوب ہو گئے، اور وہ جو آگ کو پوجنے والے مشرک تھے، بے دین تھے، وہ غالب آ گئے۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو مسلمان صدمے سے دوچار ہو گئے، عیسائیوں کے مغلوب ہونے سے مسلمان صدمے سے دوچار ہو گئے، اور جو مکہ مکرمہ کے مشرک تھے وہ بغلے بجانے لگ گئے، کیا بات ہے، ہماری پارٹی کے لوگ، ہمارے عقیدے کے لوگ مکہ مکرمہ کے قریب ہی جیت چکے۔ اب اللہ پاک نے سورہ روم نازل فرمائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی مشرک کے ساتھ ٹاکرا بھی ہو گیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے مینا بھی مارا تھا، اور تو سائی وہ ہار گئے، ساڈے مشرک جیت گئے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً پریشان ہو۔ اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، سورۃ الروم، اور اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور باقی صحابہ کرام کو اور باقی اہل ایمان کو جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، ان سب کو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرما کے حوصلہ دیا، تسلی دی، فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، ان قریب یہ رومی جو آج مغلوب ہو گئے ہیں، بس چند سال کی بات ہے، چند سال بعد انشاءاللہ دوبارہ یہ عیسائی ان مجوسیوں پر، ان آگ کے پجاریوں پر، ان مشرکوں پر غالب آئیں گے۔ ایک اللہ پاک نے یہ وعدہ اور یہ خوشخبری سنائی اس سورہ روم کے ذریعے، مسلمانوں کے چہرے دوبارہ کھل اٹھے۔ اور دوسری اللہ پاک نے اس خوشخبری کے اندر ہی چھپی ہوئی ایک اور خوشخبری دی مسلمانوں۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ جس طرح آج رومی جس طرح بدترین شکست دوچار ہو چکے ہیں، بظاہر ان کے دوبارہ غالب آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ظاہری اسباب اس بات کا ساتھ نہیں دیتے کہ وہ دوبارہ غالب آ جائیں، کیونکہ ایرانیوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، لگتا نہیں کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل ہوں گے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا سورت کے ذریعے ایمان والوں سے کہ ایمان والوں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ظاہری اسباب نظر آئیں یا نہ آئیں، میں کائنات کا رب تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، اور میرے اس وعدے اور پیش گوئی کی بنیاد پہ تم ان مشرکوں سے شرط بھی طے کر سکتے ہو، ان سے بات بھی کر سکتے ہو کہ ان قریب چند سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ عیسائی، یہ روم کے لوگ دوبارہ ایران پر غالب آئیں گے۔ اور جس طرح وہاں ظاہری اسباب نہیں ہیں تو رومی ایرانیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، اے مسلمانوں اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری بھی سن لو کہ آج جس طرح مکہ مکرمہ میں بظاہر مسلمانوں تم کمزور ہو، اور یہ مشرک، یہاں کے مکہ کے مشرک بت پرست، یہ تم پر حاوی ہیں، یہ تم پر غالب ہیں، تم تو اعلانیہ طور پر اسلام قبول نہیں کر سکتے ہو مسلمانوں، تو ان قریب بظاہر حالات ساتھ نہیں دے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ عزیز ہے۔ ان قریب جس طرح اللہ پاک عیسائیوں کو دوبارہ ایرانیوں پر غلبہ دے گا، اسی طرح کائنات کا رب بہت جلد مکہ کے مسلمانوں، توحید والوں، تمہیں بھی تمہارا رب بہت جلد ان مکہ کے مشرکوں، بت پرستوں پر غلبہ اور فتح اور عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے۔ دوہری خوشخبری، صرف وہی غالب نہیں آئیں گے جو تمہارے عقیدے کے قریب ہیں، بلکہ تم بھی غالب آؤ گے۔ آخری بات ذرا کان کھول کے سن لینا، رب کائنات کی قسم، یہ دونوں وعدے ہی کائنات کے رب کے سچے ثابت ہوئے، تاریخ گواہ ہے، یہ دونوں وعدے ہی سچے ثابت ہوئے، اور کچھ ہی سالوں میں روم بھی غالب آ گیا، ایرانی مغلوب ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، اور ادھر مکہ میں اہل توحید بھی فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں 8 ہجری کو داخل ہو گئے، اور وہ سارے بت پرست قطار میں کھڑے تھے، مجرم بن کر گردنیں جھکائے ہوئے۔ اچھا ذرا آخری بات کان کھول کے سنیے گا، یہ دو پیشین گوئیاں، یہ دو پیش گوئیاں، یہ دو پریڈکشنز مسلمانوں کو کس نے سنائی؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان صادق سے سنائی تھی۔ سورۃ روم آپ نے سنائی تھی نا ایمان والوں؟ تو جب یہ دونوں باتیں آپ نے بیان فرمائی تھی، بظاہر تو ان باتوں کے پورا ہونے کے کوئی حالات ہی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس حالات میں قبل از وقت یہ دو باتیں بتانا
اور پھر ان کا چند ہی سالوں میں پورا ہو جانا. ایمانداری سے بتائیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی اور رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے سچا نبی رسول ہونے کی بھی سورۃ الروم بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا تھا، وہ کائنات کے رب کی طرف سے فرمایا تھا، اور وہ وعدہ آپ کی زبان سے جو نکلا وہ اللہ نے پورا کر کے دکھایا. ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے واقعی سچے نبی، اور یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. یہ سب سے اہم اور بنیادی مضمون ہے جو سورہ روم میں بیان ہوا ہے. اور اگر کوئی آپ سے سورہ روم کے متعلق پوچھے تو اتنا تو آپ کو بیان کرنا چاہیے نا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں توحید کا تذکرہ بڑی تفصیل سے. ابھی جب میں اس سورہ مبارکہ کو، اس کے موضوعات کو دیکھنے کے لیے اور آج تو الٹ پلٹ رہا تھا، آگے پیچھے کر رہا تھا، تو بار بار وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اس کی توحید کے دلائل، اس کے وجود کے دلائل، اس کی قدرتوں کے دلائل اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت زیادہ بیان ہوگی. اور اسی طرح عقیدہ آخرت کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جو چند مشہور آیات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیے دیتا ہوں. ایک مشہور آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. یہ بڑی مشہور آیت آپ نے سنی ہو، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی نماز قائم نہ کرنے والا گویا کہ مشرکوں میں شامل ہو جاتا، کافروں میں شامل ہو جاتا. اللہ اکبر. پھر ایک بڑی مشہور آیت مبارکہ جو آپ نے سن رکھی ہے وہ ہے اللہ پاک نے مرد اور عورت کو جوڑے کی شکل میں، کپل کی شکل میں، پیر کی شکل میں پیدا کیا، اور اللہ پاک نے نکاح کے ذریعے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا، چین اور اطمینان کا باعث بنایا، اور اللہ پاک نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی. ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت چند کلمات کے ذریعے، چند شرائط کو پورا کر کے ان کے درمیان ایک نکاح کا، میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے درمیان ایسی شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے، نہ کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی اور رشتہ، اجنبی. لیکن اس نکاح کے رشتے سے، میاں بیوی بننے کے رشتے سے اللہ پاک نے ان کے درمیان ایک الفت اور محبت رکھ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون پاتے ہیں. تو ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ الفاظ بھی بیان کیے. پہلے تو یہ الفاظ بیان کیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے مردوں تمہارے لیے بیوی پیدا کیا، عورتوں تمہارے لیے مرد پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے ساتھی سے سکون حاصل کرو. یہ لفظ یاد رکھیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور پھر اللہ پاک نے آگے یہ بھی فرمایا کہ پھر اللہ پاک کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت، الفت، شفقت کو پیدا کر دیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ الفاظ یاد رکھیں. اور اسی طرح سے اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کی بھی سخت مذمت فرمائی. فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے فرقوا دینہم، فرقوا اسی سے فرقہ بندی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے. کسی نے دین کا ایک حصہ پکڑ لیا، کسی نے دوسرا پکڑ لیا، کسی نے تیسرا پکڑ لیا. اور بھی کئی مفہوم ہیں اس کے فرقہ بندی کے. یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ پہلے سارے ہی توحید پر تھے، پھر کچھ توحید سے الگ ہو گئے تو فرقے فرقے ہو گئے. من الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا،
اور وہ ہو گئے ٹولیاں ٹولیاں، گروہ گروہ. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحین، ہر گروہ، ہر ٹولی، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے یا جس پر وہ لگا ہوا نا، وہ اسی پر خوش بیٹھا ہے، اسی پر خوش بیٹھا ہوا. خوش تو ہونا چاہیے نا جس کے ہاتھ میں اللہ کا پورا دین ہو. تو جس کے ہاتھ میں ایک فرقہ ہو اسے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، پر اپنے اپنے فرقے کے عقائد پر، اعمال پر وہ خوش بیٹھا ہے، مطمئن ہوا بیٹھا ہے. فرقہ پرستی کی شدید مذمت. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندروں کے اندر، زمین کا ایک بڑا حصہ پانیوں پہ مشتمل، سمندروں میں یا خشکی کے علاقوں میں جہاں جہاں بھی خرابیاں ہیں، فساد ہیں، فتنے ہیں، خرابیاں ہیں، بدامنیاں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون کے الفاظ بھی ہیں آخر میں. تو یہ فساد اس لیے ہے، کبھی زلزلے ہیں، کبھی سیلاب ہیں، کبھی طوفان ہیں، کبھی بے وقتی بارشیں ہیں، کبھی اولے پڑ رہے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں. یہ سارے سلسلے اللہ پاک فرماتے کہیں آگ لگ جاتی ہے اور 2-3 ہفتے بجھتی نہیں ہے. تو اسی طرح کبھی جناب کورونا آ رہا ہے، کبھی نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب انسانوں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ ہم تم پر اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری بدعمالیوں کا کچھ مزہ ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں چکھا دیں. اور ایک مقصد یہ بھی ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ تم ہماری ان چھوٹی چھوٹی بھیجی گئی آزمائشوں کی وجہ سے ہماری طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ. خوش قسمت ہی ہیں جو ان چیزوں سے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. ورنہ اکثریت تو اللہ معاف فرمائے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک مشہور آیت ہے بزرگوں کے لیے بڑا تقصیر کا درجہ ہے، جن کو قرآن کلاس کے اندر خصوصاً بڑی نیند آتی ہے. اللہ پاک نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور سٹیجز کا تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کی حالت میں. جب تمہیں پیدا کیا نا اللہ نے، بہت ہی کمزور تھے تم. سوچو نا ذرا، تصور کرو کہ تم کتنے کمزور تھے جب اپنی ماں کے پیٹ میں. چلو دنیا میں بھی آ گئے پھر بھی کتنے کمزور. چل تم نہیں سکتے تھے، بلکہ تم تو اس وقت ریڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور بیٹھ تم نہیں سکتے تھے، کھا تم نہیں سکتے تھے، دانت تمہارے نہیں تھے. اللہ اکبر، کسی سے کوئی بات تم نہیں کر سکتے تھے، بس لیٹے رہتے تھے. اللہ اکبر. تو تمہیں اللہ پاک نے کمزوری سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی ذوق اور قوہ، یہ دو الفاظ اللہ نے یہاں بار بار استعمال. ذوق سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں قوت، طاقت عطا کر گبرو جوان بنا دی، اور پھر اس جوانی کے بعد دوبارہ تمہیں کمزوری کی طرف لوٹا دیا. یہ تیسری سٹیج ہے کمزوری. اسی طرح آخری بات، اس سورہ مبارکہ میں صلہ رحمی کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور اسی طرح اللہ پاک نے سود کی مذمت بھی بیان فرمائی کہ یہ جو سود ہے نا، ربا، تم یہ سمجھتے ہو ربا کا معنی بھی یہ ہے کہ بڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ظاہری طور پہ تمہیں بڑھتا نظر آتا ہے نا، سود سے مال بڑھتا نظر آ رہا ہے، بڑی بڑی سیلریاں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے سلسلے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک مال بڑھتا ہوگا، میرے کاغذوں میں مال کو نہیں بڑھتا تو سے. یعنی مانوی اعتبار سے سود سے مال نہیں بڑھتا، نہیں بڑھتا، نہیں بڑھتا. بے برکتی تباہی مال کی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی اور مکمل کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.